الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الروایت بالمعنى صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت بالمعنی کیا بڑا اہم مسئلہ جی روایت بالمعنى واما الروایت بالمعنى فالخلاف فيها شهير بہرحال روایت بالمعنی روایت بے لفظ بدلا دینے معنی وہی رہے اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی تو اب دوسری زبانوں میں جو ترجمہ ہے یہ بھی روایت بالمعنی ہے یہ بھی روایت بالمعنی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ تھے وہ تو نہیں ہے اس کا معنی بیان ہو رہا ہے تو روایت بالمعنی خلاف اس میں مشہور ہے خلاف اس مسئلے میں کیا کہ جی روایت بالمعنی اس مسئلے میں خلاف مشہور ہے والاکثر علی الجواز ایضا بس اکثر جواز پر ہیں اکثر بے روایت بالمعنی کیا ہے جائز ہے کیا کہ جی اکثر اس کے جواز پر ہے ومن اقوى حججهم الاجماع على جواز شرح الشریعت للعجم بلسانهم للعارف به بس ان کی سب سے جو قوی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اجماع ہے سارے مسلمانوں کا اس بات پر کہ شریعت شریف کی شرح کرنی جائز ہے اجمیوں کے لیے اپنی زبان کے ساتھ جو عربی زبان کو صحیح طریقے سے جانتا ہے سمجھائیے اس پر سب کا اگر اجماع نہ ہو تو اسے تقریر نہیں کر سکتے جی چلو بھی ٹھیک ہے مولا لقمان عربی آ کے دیسا زبانی یاد کر کے 10 سنا دیتی ہیں تو مجمن کے پلے پینے ٹھیک بھئی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ تسی پنڈ 100 بار یاد پڑھتے ہو تو نے کہنا ماشاءاللہ حافظ صاحب منزل پکاندے پینے جی یا نہ کہنا سنو موضوع تے فرض دستے پینے جنہاں وچ سنتا تھا ذکر ساریاں حدیثاں پڑھو بار بار تو اقوی دلیل ان کی اجماع ہے شریعت کے شرع کے جواز پر اجمیوں کے لیے اپنی زبان کے ساتھ لیکن للعارف بھی ایتھے آگے پھر چوک وکھرا ہو جانا جی کیا کہ جی جواز والوں کی اقوی دلیل یہ ہے کہ اجماع ہے شریعت کے شرع کے جواز پر اجمیوں کے لیے ان کی زبان کے ساتھ لیکن اس کے لیے جو عربی عارف بھی جو ہے نا اس کے لیے یہ اس کے لیے جائز ہے جی تو فائدہ فَإِذَا جَازَ الْإِبْدَالُ بِلُغَةٍ أُخْرَى فَجَوَازُهُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْلَى تو لہٰذا جب حدیث کا قرآن پاک کی تو روایت بالمعنی عربی میں نہیں وہ تو تفسیر ہوتی تو حدیث کی بات کرو لہٰذا جب ابدال جائز ہے دوسری لغت کے ساتھ تو پھر لغت عربیہ کے ساتھ تو اس کا ابدال بطریق اولا جائز ہونا چاہیے جی تو لہذا جب ابدال لغت اخرى کے ساتھ جائز ہے تو لغت عربیہ کے ساتھ بطریق اولا جائز ہے بطریق اولا جائز ہونا چاہیے اچھا جی بہرحال روایت بالمعنی پس خلاف اس میں مشہور ہے اے من اہل الحدیث والفقہ من اہل الفقہ والاہل الاصول سنیں جی بھئی اصولیوں فقہاء اور محدثین کے درمیان بعض ان میں سے ومنہم الائمہ اربع 4 ائمہ علی الجواز یعنی بشرط مذکور ہے جیسا کہ اختصار الحدیث میں ہے سنیں جی بشرط مذکور کی کہ اس میں تبدیلی نہ ہو وہ پیچھے پڑے ایسے پچھلے صفحے تھی بھی کہ وہ جانتا ہو کیا ہو جانتا ہو جی تب ہے کہ وہ لفظوں کو آگے بھی آ رہی تفصیل اس کیجئے اور اقوا ان کے حجج سے یعنی ان کی عدلہ تو اجماع ہے عدلہ ان کے اجماع ہے شرع کے شریعت کی شرع کے جواز پر یعنی شریعت کے احکام کتاب سے سنت سے کن کے لیے اور اجمی وہ ہوتے ہیں جو عربیوں کے تو جائزہ ان کے لیے کیا شرع کرنی کس میں اپنی یعنی مختلف فارسیہ ترکیہ ہندیہ پٹواریہ
باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونیا فرمایا بلغوا انی، بلغوا، اب جن کو پہنچانا ہے ان کو سمجھ دو آئے، اور فرمایا کہ وہ حجۃ الوداع تھے، چاہیے کہ پہنچا دے شاہد تم میں سے غائب کو۔ تو اب بلغوا جو ہے جن کو پہنچانا ہے وہ صرف عربی تو نہیں ہے، اسی طرح جو غائب ہے جو حجۃ الوداع میں نہیں تھے وہ صرف عربی تو نہیں ہے، پوری زمین پر جتنے انسان ہیں سب مراد ہیں جی، سنیں ہی تو ان کی مختلف بولیاں ہیں جی۔ ہاں جی، منع کرنے کتوں اور اکثر جواز پر ہیں بھی، اور اکثر کے حجج سے چلو جی، اور ان کے حجج کے اقوا سے اجماع ہے شریعت کی شرع کے جواز پر اجمیوں کے لیے اپنی زبان میں اس شخص کے لیے جو عارف ہے اس کے ساتھ جی شرع کرنے کی اس کو صلاحیت ہے جی۔ پس جب جائز ابدال لغت اخرى کے ساتھ تو پس جواز اس کا اور حدیث پاک کا لغت عربیہ کے ساتھ اولا ہونا چاہیے۔ منع کرو روایت بالمعنی، اور بہرحال روایت بالمعنی پس خلاف اس میں مشہور ہے، اور اکثر جواز پر ہیں بھی، اور ان کے حجت کے اقوا سے اجماع ہے شریعت کے شرع کے جواز پر اجمیوں کے لیے اپنی زبان کے ساتھ اس شخص کے لیے جو پہچاننے والا اس کو۔ پس جب جائز ابدال لغت اخرى کے ساتھ پس جواز اس کا لغت عربیہ کے ساتھ اولا ہونا چاہیے۔ قیلا بعض نے کہا ہے اور دلالت کرتے اس پر بھی یہ بات کہ ہن سنیا جی بڑی مضبوط دلیل، مضبوط روزانہ پڑھ دے ہو کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا روایت کرنا اور ان کے بعد کا مولوی عثمان قصہ ایک ہے لیکن مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ روزانہ پڑھ دے ہو گل ایک کے اس کو جو نقل کیا گیا ہے الفاظ مختلف ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ جی۔ بعض نے کہا ہے اور دلالت کرتی ہے اس پر بھی وہ جو روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن سلیمان لیثی کی حدیث سے، کیا وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلیمان لیثی کے عرض کی میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں سنتا ہوں آپ سے حدیث، نئی طاقت رکھتا یہ کہ ادا کروں میں اس کو جیسا کہ سنا میں نے آپ سے جی۔ زیادہ حمزہ استفہام محذوف ہی، کیا زیادہ کر لوں میں حرف یا کم کر دوں کوئی حرف جی؟ تو یا رسول اللہ اجازت ہے، بے عین ہی وہ اگر نقل نہ ہو تو معنی وہ ہو کو کمی بیشی ہو جائے تو اجازت ہے۔ تو پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہ نہ حلال کرے تو حرام کو اور نہ حرام کرے تو اور پہنچ جائے تو مقصد کو تو فلا باسا، یہ حدیث موجود ہے جی، سمجھے بس۔ اور مناقشہ کیا گیا دلہ ثلاثہ میں جی، یہ جو 3 دلیلیں ہیں نا پیش کی تھی نے، اور وہ بھی مناقشہ کیا گیا دلہ ثلاثہ میں بہی طور کہ یہ تو فائدہ دیتی ہے روایت بالمعنی کا ضرورت کے وقت، کس وقت؟ ضرورت کے وقت جی، بہرحال بغیر ضرورت کے ہرگز نہیں۔ فقلّہ جی، میں کہتا ہوں شاید کہ حق یہ ہے کہ منع ہے، روایت بالمعنی منع ہے بھئی، شرع کرنی اور ہے لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ اسی طرح رہیں جی، روایت بالمعنی منع ہے۔ محض وہ خوف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کے فوت ہونے کا جی، ہاں نا، والا اللہ والا استغفر اللہ والا اللہ الحق ان المنع جی، حق یہ ہے کہ منع ہے، یعنی کیا مطلب ہے جی؟ روایت بالمعنی ٹھیک ہے نا منع، ہاں شاید کہ حق یہ ہے کہ منع محض وہ خوف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کے فوت ہونے سے، وگرنہ پس کون سا نقصان ہے روایت
یعنی حق یہ ہے کہ جو روایت بالمعنی کرنے سے روکا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ پاک ہیں وہ تو وحی خفی وحی جلی وہ سارے اللہ کی طرف سے ہیں، تو وہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جوامع الکلم ہے اور یہ صفت کسی اور کی تو ہے نہیں ہے، تو لہذا جو سرکار کی مراد ہے جب لفظ بدلائیں گے تو اتنا سمندر اس کے نیچے نہیں ہوگا معنی اور مطالب کا، تو وگرنہ اگر یہ بات نہ ہو تو پس کیا ضرر ہے کس میں؟ روایت بالمعنی میں، جی بھئی وگرنہ کیا ضرر ہے روایت بالمعنی میں، کیونکہ مسئلہ تو مفروضہ ہے کس میں؟ عالم بمدلولات الالفاظ تے عالم بما یحیل المعانی، تو فلا شک فی ہے مطلب ہے کیا نہیں دیکھا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے فرمان کی طرف جو بھی پڑھا ہے، فرمایا جب کہ تو حلال کو نہ حلال بنا دے کس کو اور نہ حرام بنا دے اور پہنچ جائے تو معنی تک تو فلا باسا اجور نہیں پڑھا جی، تو لہذا بھی حق یہی ہے کہ صرف اس لیے تھا کہ مراد فوت نہ ہو جائے، تو اگر اس کو بات سمجھ آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی اگے دوسرا قول، بعض نے کہا ہے ماذ جائز ہے روایت بالمعنی مفردات میں نہ کہ مرکبات میں، کیا کہ جی روایت بالمعنی مفردات میں نہ کہ مرکبات میں، ہاں ہونا وفی موضعین آتیین تجوز ہے جی فی نسخت المطبوعہ فی اکثر نسخے یجوز ہے تو تجوز دونوں خیر، اور بعض نے کہا ہے ماذ جائز ہے مفردات یعنی مبتدا بدلا دیتا، خبر بدلا دیتی، فعل فاعل جی مجرور مضاف مضاف لے کلے کلے اینا کو کم سوکھا ہے، پورا بدلا کے تو پورا معنی بھی بندے دے واسطہ کم نہیں، ہر ایک نے اپنی تحقیق کی ہے یار۔ اور بعض نے کہا ہے محض جائز ہے مفردات میں نہ کہ مرکبات میں، حضور مربع تیار ہے کیے صرف اے بس وچوں کھانے دی ہمت سکھنی، بس ہر شے کتاباں تیار نے، ہر شے بالکل ہوئی پئی ہے جی جی۔ اور بعض نے کہا ہے محض جائز ہے روایت بالمعنی مفردات میں نہ کہ مرکبات، دو وقیل انما یجوز لمن یستحضر اللفظ لیتمکن من التصرف فیہ، تیسرا مذہب ہے کہ محض جائز ہے روایت بالمعنی اس محدث کے لیے کہ حاضر ہو اس کو لفظ، جو اصلی لفظ ہے نا وہ حاضر ہو تاکہ قدرت پائے تصرف کرنے سے اس میں کہ اس جیسا کوئی اور لفظ اتنے معنی والا وہ رکھ سکے جی، تب جائز ہے، اگر وہ اصل حاضر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے جی۔ کیا کہ جی بعض نے کہا ہے کہ محض جائز ہے روایت بالمعنی اس محدث کے لیے جس کو اصل لفظ، وہ بات تو محدثین کی ہے نا، ساڈی تو نہیں ٹانگے والے دی جی، اس محدث کے لیے بجنس سکوٹیاں رکھیاں نے جی، اس محدث کے لیے جس کے لیے اصل لفظ حاضر ہو تاکہ قدرت پائے تصرف کرنے سے، بھی ظاہر وہ لفظ ہوگا تو اس جیسا کو اور رکھے گا۔ بعض نے کہا ہے لیکن اندر نے ذوف اس کا ظاہر ہے، ذوف اس کا اس بات کا کیوں ظاہر ہے؟ کیونکہ مولوی عثمان اصلی لفظ کے حاضر ہونے کے وقت تینوں کیڑی مجبوری بنی بھی مولوی ہاشم سرکار دا لفظ چھڑ کے تو کوڑوں پر لاندہ ہے، یہ تو تب جائز ہوگی جب مجبوری بنے گی، جب اصل لفظ موجود ہے تب اس کو بدلانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھے؟ لا حاجت الا روایت المعنی ماذ حاجت انتا ذہاب ہی ان الحافظہ، کہ حافظے سے لفظ نکل گیا معنی موجود ہے، یہ تو تب تبدیلی جائز ہے بھی معنی ذہن میں ہے لفظ نکل گیا ہے، اب وہ اگر بالکل ختم کر دیں تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا، لہذا اس کے مناسب کو لفظ رکھنا ہے، اگر لفظ اصلی موجود ہے تو پھر کیا مجبوری ہے جی، وہ سمجھے ہی؟ تو اس کا ذوف بیان کیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے محض جائز ہے اس کے لیے کہ مستحضر ہو یعنی حاضر کرنے والا ہو لفظ کو تاکہ قدرت پائے تصرف کرنے سے اس اصلی لفظ میں جی۔ اور بعض
بعض نے کہا ہے محض جائز ہے روایت بالمعنی اس شخص کے لیے کہ حاضر اس کو لفظ تاکہ قدرت پائے تصرف کرنے سے اس اصلی لفظ میں وقیل انما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فناسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله ان يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بس بخلاف من كان مستحضرا للفظه یہ اس کا عکس ہے. بعض نے کہا ہے کہ محض جائز ہے اس محدث کے لیے روایت بالمعنی کہ جس کو حدیث محفوظ تھی یحفظ الحدیث کہ اس کا مطلب تو اس کو محفوظ ہے لفظ بھول گیا ہے اس کا اور باقی ہے معنی اس کا مرتسم اس کے ذہن میں معنی پورا موجود ہے کہ مضمون یہ ہے لفظ کیا تھا. تو پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ روایت کرے اس حدیث کو بالمعنی سنا جی حکم کے حاصل کرنے کی مصلحت کے لیے اس حدیث سے کیونکہ اس حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے. اب اگر یہ اس کو روایت بالمعنی نہیں کرتا تو وہ تو بالکل ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی سمجھے برخلاف اس شخص کے کہ جو حاضر کرنے والا ہے لفظ کو اس کے لیے یہ جائز ہے. شابہ بعض نے کہا ہے بعض جائز ہے روایت بالمعنی اس شخص کے لیے جس کو حدیث تو محفوظ ہے اس کے لفظ بھول گیا اور اس کا معنی موجود ہے اس کے ذہن میں اس کے لیے جائز ہے حدیث کو روایت کرنا بالمعنی تاکہ جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو جائے. برخلاف اس کے جس کو لفظ حاضر ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. بعض نے کہا ہے سمجھے ہی وَهُوَ أَيْضًا كَمَا تَرَى اِذْ عِنْدَ اسْتِحْضَارِ اللَّفْظِ معنی کا ادا کرنا بامطابق اس کے جو اقرب ہے فَهُوَ بِالْجَوَازِ أَحَقُّ اگر لفظ حاضر ہو اور اس کے مطابق کو دوسرا لفظ رکھ دے جس میں معنی میں تبدیلی نہ آئے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض نے کہا ہے محض جائز ہے اس شخص کے لیے کہ محفوظ ہے حدیث یعنی انہوں حدیث پہلے یاد سی تو پس بھول گیا اس کا لفظ اور باقی ہے معنی اس حدیث کا مرتسم اس کے ذہن میں بزبانی یاد کی تھی لکھی ہوئی نہیں تھی لکھی پھر تو مسئلہ کوئی نہیں پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ روایت کرے حدیث کو معنی کے ساتھ حکم کی کس کے لیے بھئی اس حدیث سے حکم حاصل کرنے کی مصلحت کے لیے برخلاف وہ شخص کہ جو حاضر کرنے والا ہے حدیث کے لفظ کو یہ نہیں کر سکتا. اہل لفظ الحدیث جو صادر ہے کس سے من مشکات صدر النبوت المنعود جس کی تعریف یہ سونے محبوب کی کہ بأنہ لا ينطق وهذا القول عندي وهو المروی. ہاں بھی اصل اگر موجود ہو تو پھر وہی لفظ ہو. جی اب یہ اب کی تو بات ہی نہیں ہو بلاؤ جی. اور بعض نے کہا ہے محض جائز ہے روایت بالمعنی اس شخص کے لیے کہ محفوظ تھی اس کو حدیث پس بھول کے اس کے لفظ اور باقی اس کا معنی موجود اس کے ذہن میں پس جائز اس کے لیے یہ کہ روایت کرے حدیث کو بالمعنی حدیث سے حکم کو حاصل کرنے کی مصلحت کے لیے برخلاف اس شخص کے کہ حاضر اس کو حدیث کے لفظ وجمیع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه ولا شك ان الاولى ایراد الحدیث بالفاظه دون تصرف فيه. تمام وہ جو ابھی گزر گیا ہے وہ پچھلے ایتھوں نہیں پچھلے سبق تو اور تغییر تے اختصار سے جو مسئلہ شروع ہوا ہے یہ تمام وہ جو پہلے گزر گیا ہے اس کا تعلق ہے جواز اور عدم جواز کے ساتھ. بے جائز ہے یہ کام یا کہ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں تمام وہ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام یہ نہیں کہ وہ علامہ نہیں ہے لیکن مشہور اس طرح پہ حافظ صاحب فرماتے ہیں جی تمام وہ جو گزر گیا ہے اس کا تعلق جواز اور عدم جواز کے ساتھ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اولا لانا حدیث کو اس کے اپنے الفاظ کے ساتھ بغیر تصرف کے اس میں اولا یہی ہے اولا کیا کہ جی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولا یہی ہے کہ حدیث کو لانا حدیث کے اپنی اصلی الفاظ کے ساتھ بغیر کسی تصرف کے ایسا بس. اور تمام وہ جو گزر گیا ہے تعلق پکڑتا ہے
جواز کے ساتھ اور عدم جواز کے ساتھ، اور نہیں شک یہ کہ اولا لانا حدیث کو حدیث کے الفاظ کے ساتھ، نہ کہ بغیر تصرف کرنے کے اس میں۔ او ولا شکا قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ندر اللہ، تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ، سدا بہار بنائے۔ تو حدیث پکوائی سے ایک بار جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جس نے سنی ہماری بات، پس پہلے اس کو محفوظ کیا اور پھر ادا کیا اس کو جیسا کہ اس کو، تو فرمایا اللہ سنو تر و تازہ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ قال القاضی ایاد ينبغي سرد بعض الروایات بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن انه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق۔ او ويحسبون انهم يحسنون سنة ہے نا بھئی جال مرکب ہوتا ہے کہ جڑا کی سمجھے بھئی میں نے پتہ ہے حالانکہ انہوں پتہ نہیں تو پتہ سمجھے بیٹھے ہیں جی۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ روایت بالمعنی کا باب بند کیا جائے، روایت تاکہ نہ تسلط پالے وہ جو نہیں اچھے طریقے سے یہ کام کر سکتا، ان میں سے جو ظن کرتے ہیں کہ میں حضرت صاحب ہوتا ہوں، میں حضرت صاحب ہوتا ہوں، تاکہ وہ اس میں تسلط نہ کر لیں جی۔ جیسا کہ فرماتے ہیں واقعہ ہوا ہے کثیر من الروات کے لیے پہلے زمانے میں بھی، اور ہمارے آج نہیں ہو، آج کتھے قاضی ایاز صاحب پہنے نے وہ حدیثاً بھی، اور اللہ ہی توفیق دیتا ہے ہدایت کی سیدھے راستے کی جی۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ روایت بالمعنی کے دروازے کو بند کیا جائے تاکہ نہ تسلط پکڑے وہ جو نہیں اچھے طریقے سے کر سکتا، اس سے جو گمان کرتا ہے کہ اچھے یعنی ان میں سے وہ من لائے اس نے کون، ان لوگوں میں سے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ طریقے سے کر سکتا۔ اے اصل سب تو بڑی بیماری شاہ جی بھئی بڑا پتہ حروف جارہ دا بھی کوئی نہیں تھے، لیکن اپنے آپ نے شیخ الناف کہنا تو انہوں پتہ ہے کہ میں شیخ الناف ہوں جی۔ جیسا کہ واقعہ کثیر کے لیے رواج سے قدیماً حدیث۔ واللہ الموفق۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہ مناسب ہے بند کرنا باب روایت بال، اور اگر کھل جائے علماء کے لیے جی تو البتہ ظن کریں گے، اگر والا ون فاتح لے لو، اگر کھولے کس کے لیے تو البتہ ظن کریں گے وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ وہ بھی جانتے ہیں، ویسی بھی علامے ہونے ہوئے پس جرت کریں گے، تو پس جرت کریں گے روایت بالمعنی پر کون؟ حضرت لا یعلمون صاحب حضرت، اور تحریف کر دیں گے کلم کی ان کے، ایسا تورات انجیل کا کیوں اشرن جو ہے اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دیتی تو انہوں نے پھر کی کر دیتا جی یحرفون الکلمہ، اجے بھی کچھ حق دے یار۔ تو اقول و میں کہتا ہوں نظیر اس کی عمل بالحدیث ما ترک تعرض لاقوال سلف فی تفسیر و تعویل ہی راسن جی۔ میں کہتا ہوں کہ نظیر اس کی کیا ہے، عمل کرنا کس کے ساتھ، باوجود ترک کرنے تعرض کے سلف کے اس کی تفسیر میں اور اس کی راسن، کیونکہ اگر فَإِنْ كَانَ غایت المقصود و نہایت المعمول، اس شخص کے نزدیک اس کے لیے حصہ ہے کس سے اور نصیب ہے ایمان سے، مگر یہ کہ اگر کھل گیا دروازہ اس کا فتحاً جلیاً تو البتہ جرت کریں گے کون، جو نہیں جانتے، اور وہ زام کریں گے کیسی بھی، پس تحریف کریں گے حدیث کے معنی کو اور عمل کریں گے ان کے ساتھ بغیر واقفیت پانے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بہرحال جی بھئی تیرے کانوں کو کھٹکانا، بھئی کھٹکاتا ہے تیرے کانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، بھی تیرے کنوں نے ٹھیک کر دیا کیڑا، فرمایا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا
ہلاک کرے ان کو اللہ تعالیٰ، مگر سوال کرتے جب وہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ جہالت کی شفا سوال ہے۔ یہ سرکار نے کن کے بارے میں فرمایا تھا؟ 50 باری پڑھی حدیث یار حلبی کبیر تو ان کے بارے میں فرمایا تھا جنہوں نے دوران سفر فتویٰ دیا تھا عدم جواز تیمم کا، بھی تیرے واسطے تیمم تو نانا ہی نانا اطلام ہو گیا تھے، ٹھنڈے سیدھ پانی نال نوایا تو بندہ فوت ہو گیا صحابی، پڑھا نہیں کنی باری؟ تو سونے فرمایا سی کہ قاتلہم اللہ، جہالت کا علاج یہ تو نہیں کہ فتوے دیے جائیں، جہالت کا علاج کیا ہے؟ سوال کریں۔ باوجود ہے کہ انہوں نے لیا تھا اللہ تعالیٰ کے قول کے ظاہر کے ساتھ، کیڑا وہ تقیید بشرط، وہ تھے نا کہ بھی وہ جڑا تیمم کس حالت میں جائز ہے، بے غائط سے آؤ، بول و برات سے آؤ تو پھر کر سکتے ہو، تو وہاں تیمم کا غسل کا تو ذکر نہیں تھا، مگر تمہیں جنابت بھی ہو جائے تو پھر بھی کر سکتے ہو، تو وہ تو بعد میں وضاحت ہوئی، تو انہوں نے پکڑا تھا۔ یہ بات رہنمائی کرتی ہے تیری وجوب تقلید کی طرف کن پر، اور یہی حق ہے جی کہ عامی جو ہیں وہ محقق نہ بنے، وہ جو محقق ہیں ان کی باتوں کو مانے، اور بہرحال مجتہد پر جی، پس اگرچہ ایک مسئلے میں وہ مجتہد ہو اس پر یہ تقلید واجب نہیں ہے، مجتہد پر اپنے جو ہے نا جو جس کا مقلد، جو اس کے جو اجتہاد میں بات آئی ہے وہ اس کا مقلد ہے جی۔ کما واقع للکثیر ونا پہ امام سخاوی نے فرمایا لیکن قاد الجواز و قریب ہے کہ جواز یہ کہ ہو اجمان، میں کہتا ہوں پس حمل کیا جائے گا کس پر؟ جمع کرنے کے لیے اور توفیق دینے کے لیے بین النقلات۔ دکتور نے فرمایا ہے کہ تحقیق مستقر ہو گیا قول روایت بالمعنی کے، اس لیے کہ احادیث تحقیق تداوین میں کتاباں بیچو، پس زائل ہوگی حاجت کس کی طرف؟ وہ تو رخصت یہی تھی کہ کوئی حدیث ضائع نہ ہو جائے، حدیث تو اب تو ہر چیز کتابوں میں محفوظ ہے، اب تو جو ضرورت ہے وہ کتاب میں دیکھ لیں، بات ختم۔ انظر التنبیہ الی ذالک فی علوم الحدیث و شرح الالفیہ اختصار علوم الحدیث وغیرہ، اور سمجھیجئے ان تو اسی مدد کر روایت بالمعنی شروع کر دیو۔ قال القاضی یاز رحمہ اللہ، چلو جی فرمایا ہر دن جی کہ مناسب ہے کہ بند کیا جائے دروازہ روایت بالمعنی کا، تاکہ نہ تسلط جما لے وہ جو لا یحسنو ہے ان سے جو ظن کرتے ہیں کہ وہ یحسنو ہیں، جیسا کہ واقعہ ہوا ہے کثیر کے لیے روات سے قدیماً و حدیثاً، واللہ الموفق۔ جی منع کرو روایت بالمعنی کے باب کو، تاکہ نہ تسلط کرے وہ کہ نہیں اچھا کر سکتا، اس سے جو گمان کرتا ہے وہ اچھا کر سکتا ہے، جیسا کہ واقع کثیر کے لیے روات سے قدیماً و حدیثاً، واللہ الموفق۔